أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ عزیزو، حسین ابن علی کے ماتم دارو، کس طریقے سے دن گزر جاتے ہیں
اور انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن تھا جب خوشی ہو رہی تھی، محرم کا چاند نمودار ہو رہا ہے، سیدہ کا بیٹا ہمارے گھر آ رہا ہے۔ اور آج عاشور محرم آ گیا۔ آپ نے کس طریقے سے رات سے اب تک زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دیا۔ یقیناً ایک ماں یہ دیکھ کے خوش ہوتی ہوگی میرے لال پر رونے والے غریب الوطنی کے عالم میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہمارے لال کا ماتم کر رہے ہیں۔ دنیا میں کم ایسے مقامات ہیں جہاں پر ایسا انتظام ہو کہ 2.25 مہینے مسلسل مجالس اور ماتم کا موقع ملے کہ انسان ہر شب آ کر کے فرش عزائے حسین پر خوشنودی قلب محمد اور آل محمد کا باعث بنے۔ ہمیں ان مقامات کی قدر کرنی چاہیے، اور انہی میں سے ایک مقام یہ ہے جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسلسل 2 مہینے 10 دن تک بلا ناغہ مجلس عزائے سید الشہداء برپا ہے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو شاید مشکلات کا سامنا 10 دن کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ آج رات سے جو مشکلوں کا باب کھلے گا وہ آل محمد پر نئی مشکلیں ہیں۔ ایسی مشکلات کا سامنا اس سے پہلے نہ کیا گیا۔ کل کا دن غضب کا دن ہے۔ کل کا وہ پہلا سورج ہوگا جو زینب کو بے ردا دیکھ۔ لہٰذا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر عاشور ختم ہو گیا تو مشکلات آل محمد کی ختم ہو گئی، نہیں، اب تو شروع ہوئی ہیں۔ اور جس طریقے سے ہم اور آپ ان 10 دنوں میں پرسہ دیتے چلے آئے ہیں، اسی طریقے سے یہ سلسلہ باقی رہے۔ یہ مرکز معرفت محمد اور آل محمد ہے۔ ان بعد میں آنے والے حضرات علوم محمد اور آل محمد سے سرفراز کرتے رہیں گے، اور ہم اسی طریقے سے کسب فیض کرتے رہیں گے اس بارگاہ حسینی سے۔ ہاں عزیزو، پروردگار عالم نے انہیں امام بنایا ہے کہ جو اس کے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ دنیا اگر نالائق ہو جائے، لوگ اگر قدردان نہ رہیں، امام تو بالآخر امام ہے۔ امام تو بالآخر ہدایت کرنے والا ہے، اسے ہر لمحہ فکر ہے کسی طریقے سے لوگ ہدایت پا جائیں۔ وہ ہماری ہی عبادت کرتے تھے، اتنا بڑا مجمع عبادت کرنے والا نہ اس سے پہلے کبھی اس طریقے سے دکھائی دیا، نہ اس کے بعد دنیا نے آج تک ایسا مجمع دیکھا کہ جہاں سب کے سب ایک ہی دھن میں ہیں۔ کوئی ذکر الہی میں سجدے کے عالم میں پڑا ہوا، کوئی رکوع کے عالم میں جھکا ہوا، کوئی قرآن پاک سامنے رکھے ہوئے۔ کسی کو یہ فکر ہی نہیں ہے جیسے کہ آج ہماری آخری رات ہے۔ ہر انسان ذکر الہی میں مشغول ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ کربلا والوں کی شب عاشور کیسے گزری، کس طریقے سے حسین اور اصحاب حسین نے اس شب کو بسر کیا۔ اذان علی اکبر سے شب کا خاتمہ ہوا۔
میرے لال آج تم اذان دو۔ علی اکبر دل چاہتا ہے کہ آج تم اذان کہو تاکہ دنیا والے آخری بار اہل حرم رسول آخری مرتبہ شبیہ رسول کی آواز تو سن لے۔ جناب علی اکبر کی اذان ختم ہوئی، نمازیوں کے صفے صفے لگیں، کیسے کیسے نمازی ہیں، کیسے کیسے لوگ اس صف نماز میں کھڑے ہیں، کہیں ابو الفضل العباس، کہیں علی اکبر، کہیں قاسم ابن حسن، کہیں اون محمد، کہیں حبیب ابن مظاہر، جن میں کا ایک ایک اتنا وزنی ہو، حسین ابن علی امام جماعت فرما رہے۔ کیا نماز کی کیفیت ہوگی، کیا عالم ہوگا، 3 دن کی بھوک میں، 3 دن کی پیاس پہ، ریگے گرم کربلا پر تیمم کرنے والے پروردگار کی بارگاہ میں اللہ اکبر۔ ابھی حسین ابن علی تعقیبات نماز صبح سے فارغ نہ ہونے پائے تھے کہ عمر سعد نے آواز دی، اے فوج والوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں حسین کی طرف مار رہا ہوں۔ لو عزیزو، تیر کا چلنا تھا کہ تیروں کا میہ برسا حسین کی طرف، کمانے کڑکی، اصحاب حسین خیمے سے باہر آئے، صفے لگا دی، نماز کی صف سے اٹھے، صفے قربانی پر کھڑے ہو گئے۔ صفے قربانی پر آ کر کے کھڑے ہوئے، آواز دی، خبردار کوئی ایک تیر بخیمہ حسینی تک پہنچنے نہ پائے۔ گھوڑوں کو کھڑا کر دیا، درمیان میں بیٹھے ہیں، سارے تیروں کو روکنا شروع کیا۔ مقتل کہتا ہے آدھے سے زیادہ لشکر حسین ابن علی کا مارا گیا۔ تقریباً 40 سے زیادہ لوگ اس حملے مغلوبہ میں حسین ابن علی کے کام آ گئے۔ پیغام دیا، ہم خود جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ جنگ شروع ہوئی، ایک ایک کر کے میدان قتال میں جانے لگا۔ کبھی مسلم ابن اوسجا ہیں، کبھی زہیر قین ہیں، کبھی حبیب ابن مظاہر ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جنگ کا سلسلہ رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ سورج نصف النہار پر پہنچا۔ حسین ابن علی کا بوڑھا صحابی ابو سمامہ سیداوی سامنے آئے، آواز دی، مولا دل چاہتا ہے کہ آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لے۔ مولا کائنات نے درمیان جنگ آواز دی کہ جنگ کو روکو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ علی کا ساتھی کہتا، مولا یہ وقت جنگ ہے یا وقت نماز ہے؟ اللہ رے معرفت اصحاب حسین میدان جنگ گھر میں، لیکن ابو سمامہ کہتے مولا جی چاہتا ہے کہ آخری نماز آپ کے پیچھے ادا کر لیں۔ امام حسین نے آسمان کو دیکھا، کچھ دیر خاموش رہے، خاموش رہنے کے بعد آواز دی، ابو سمامہ قد ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، تم نے نماز کو یاد رکھا، خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ اس کے بعد کہا ہاں یہ اول وقت نماز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حسین کو اول وقت نماز کی فکر نہ ہو، نہیں، آنے والا کچھ پہلے آیا ہے اور امام سیکنڈ کے 1000ویں حصے تک اول وقت کو پہچانتا ہے۔ ہاں یہ اول وقت نماز ہے۔ حبیب ان سے کہو کہ اتنی دیر کے لیے جنگ روک دے کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ جناب حبیب کو وہ جواب ملا جو حبیب سے برداشت نہ ہوا۔
حسین ابن نمیر نے وہ جملہ کہا جو حبیب ابن مظاہر برداشت نہ کر سکے، تلوار سود کے آگے بڑھے، او زنا زادے تیری نماز قبول ہوگی اور تو حسین پر بحث کر رہا ہے۔ میدان جنگ میں نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آدھی فوج نماز پڑھے، آدھے لوگ جا کر کے جنگ کریں، پھر جو جنگ کر رہے تھے وہ آ کر کے نماز پڑھیں، جو نماز پڑھ رہے تھے وہ جا کر کے جنگ کریں۔ حبیب فقیہ ہے، حسین ہے، حبیب فقیہ ہے، کربلا ہے۔ آواز دی مولا آپ نماز پڑھیے، ہم دشمنوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے حبیب میدان جنگ کی طرف چلے، تلوار نکال کے حملے پر حملے شروع کیے۔ ادھر حسین ابن علی نے نماز کی صف قائم کی، آواز دی سعید میرے سامنے آؤ، زہیر میرے سامنے آؤ۔ دونوں ساتھی سامنے کھڑے ہوئے تاکہ تیروں کو روکے۔ حسین ابن علی نے نماز شروع کی۔ ابھی آپ نے نماز ظہر اور عصر پڑھی ہے، کتنا سکون تھا، کسی بات کی فکر تو نہ تھی، اچھے ماحول میں یہ نماز ادا ہوئی۔ لیکن ہائے رے نماز ظہر حسین، تپتے صحرا میں 3 دن کی پیاس میں نبی کا نواسا کھڑا ہوا، ادھر تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ کیسے لوگ تھے؟ ارے انہوں نے تو خود سنا ہے اگر نماز میں پشت پا حسین آ جائے تو رسول سجدے کو طول دیا کرتے ہیں۔ زہیر نے کچھ تیر تلوار سے کاٹے، کوئی ڈھال سے روکے، لیکن سعید نے طے کیا ہے آج سارے تیروں کو سینے پر روکنا ہے۔ صف اول کے نمازی سعید کی پسلیاں ٹوٹنے کی آوازیں سن رہے ہیں۔ 17 تیر سعید کے سینے میں بے وس ہے۔ ادھر امام حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، ادھر سعید تیورا کے گرے۔ امام حسین مصلی سے اٹھے، سعید کے سرحانے آ کر کے بیٹھے، ابھی جان باقی ہے۔ آنکھوں کو کھولا، ایک جملہ کہا الرزیت منی یا مولائی، اے میرے مولا کیا مجھ سے راضی ہو گئے؟ اے فرزند رسول کیا میں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا؟ ہائے حسین کیا جواب دے بیٹھے رو رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے جو ساتھی بچے تھے جانے لگے، جب اصحاب نہ رہ گئے اب دل کے ٹکڑوں کی باری آئی۔ کبھی عقیل کی اولاد میدان میں ہے، کبھی جعفر طیار کی اولاد میدان میں ہے، کبھی ابی طالب کے دوسرے بیٹے علی کی اولاد میدان میں ہے۔ حسین ابن علی نے کبھی اون محمد کے جنازے اٹھائے، کبھی عباس کے جنازے پر آئے، عباس کے بھائیوں کے جنازے اٹھائے، کبھی اپنے جوان کے سینے سے برچھی کی یعنی کھینچی، کبھی یتیم بھتیجے کی پامال میت پر آئے اور کہتے جاتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پورا دین آستین چڑھائے حسین، کبھی کوئی لاش لاتے ہیں، کبھی کسی کو جنگ کی رضا دیتے ہیں، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے۔ ہاں وہ وقت آیا کہ امام حسین نے ایک خیمے میں جانا شروع کیا۔ یہ مقتل کے فقرے ہیں۔ کبھی حبیب کے خیمے میں آئے، خالی دیکھا، کبھی دوسرے اصحاب کے خیمے میں پہنچے، خالی دیکھا۔
اور محمد کے خیمے میں آئے، خالی دیکھا، بسم اللہ و باللہ و ملت رسول اللہ کہتے جاتے ہیں، گریا کرتے جاتے ہیں، خیموں کا جائزہ لیا، جب کہیں کوئی نظر نہ آیا، آ کر کے آواز دی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، علی اصغر نے آواز پر لبیک کہی۔ اپنے بچے کو لے کر کے اتمام حجت کیا، پانی طلب کیا، پانی نہ ملا، بلکہ تیر سے شعبہ سے پیاس کو بجھا دیا گیا، بچے کو لے کر کے آئے، پشت خیمہ پر قبر کھود کے دفن کر دیا۔ قبر سے اٹھے، پشت خیمہ سے آواز دی، یا زینب و یا ام کلثوم یا رقیت و یا سکینہ علیکن منی السلام۔ پشت خیمہ سے آواز آئی، زینب میرا سلام۔ خیمے میں کوہرام مچ گیا، اے بھیا کہاں چلے؟ کہا زینب جہاں سب گئے ہیں۔ ایسے نہیں بھیا، ایسے نہیں، ارے ذرا خیمے میں آ جاؤ، آخری مرتبہ بہن دل بھر کے تمہیں دیکھ تو لے۔ سر جھکائے ہوئے خیمے میں آئے، خیمے میں آئے، ایک ایک کو رخصت کیا، زینب مجھے سید سجاد تک لے چلو۔ جناب زینب امام حسین کے لیے سید سجاد کے خیمے میں آئیں، امام غش کے عالم میں پڑے ہیں، یہ مصلحت پروردگار ہے کہ امام سید سجاد پورا دن غش میں رہے تاکہ جہاد ساقط رہے، غش کے عالم میں ہیں۔ جناب زینب نے بازو ہلایا، میرے لال اٹھو اٹھو، دیکھو بابا رخصت آخر کو آیا ہے۔ میرے لال دیکھو بابا رخصت آخر کو آیا ہے۔ جیسے رخصت آخر سنا گھبرا کے اٹھے، پھوپھی اماں کہاں ہے بابا؟ امام حسین کہتے میرے لال حق ہے کہ نہ پہچانو۔ باپ کے چہرے پر نظر پڑی، بابا یہ عالم کیا ہے، یہ چہرے پر خون کیسا؟ ان دشمنوں سے کیا ٹھہری؟ امام حسین کہتے میرے لال شیطان نے ان پر غلبہ کیا اور صبح سے جنگ ہو رہی ہے۔ سن سکیں گے آپ؟ صبح سے جنگ ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے امام سجاد نے سب سے پہلا سوال کیا کیا ہے؟ یہ خطابت نہیں کر رہا ہوں، مقتل کا جملہ ہے۔ بابا کو اس عالم میں دیکھا، بدن پر زخم ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، حسین تنہا آئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، یا ابتا اینا امی العباس؟ جناب زینب نے بھائی کے چہرے کو دیکھا کہ بھیا کیسے خبر دیں گے؟ امام حسین نے سر کو جھکا لیا،
آواز دی میرے لال، عباس نہر کے کنارے شانے کٹا کے سو گئے۔ لکھا ہے اتنا سخت گزرا ہے امام سجاد پر کہ غش کھا کے گرے۔ غش سے فاقہ ہوا، ایک ایک کو پوچھتے ہیں مسلم ابن اوسجا کہاں ہیں؟ کا قتلہ۔ حبیب ابن مظاہر کا قتلہ۔ ایک ایک کو پوچھتے رہے گا قتلہ۔ آخری سوال امام سجاد نے کہا بابا اینا اخی علی، میرے عزیزوں مقتل کے کلمے پڑھ رہا ہوں، بابا اینا اخی علی، اے بابا میرا بھیا علی اکبر۔ امام حسین نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، ہر سوال کے جواب میں کہتے رہے قتلہ قتلہ قتلہ، قتل کر دیے گئے قتل کر دیے گئے۔ لیکن جب بھائی نے پوچھا بھائی کے لیے، اے بابا میرا بھیا علی اکبر، امام حسین نے یہ نہیں کہا قتل ہو گئے۔ ارے حسین جانتے ہیں بھائی کا درد کیسا ہوتا۔ حسین کو معلوم ہے کہ بھائی کا داغ کیسا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا قتل ہو گئے، بلکہ کہتے میرے لال کہاں تک پوچھو گے، بس اتنا جان لو لیس فی الخیام رجلون الا انا وانت، اے میرے بھیا اے میرے بیٹا، بس اتنا جان لے اب خیام میں کوئی نہ رہ گیا، یا میں ہوں یا تو ہے۔ امام سجاد کی توجہ کو علی اکبر سے ہٹا کے اپنی طرف کیا۔ یا بنیا لیس فی الخیام رجلون الا انا وانت، خیمے میں کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے اور تمہارے۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرا نیزہ لائیے اور میرا عصا لائیے۔ امام حسین پوچھتے ہیں میرے لال نیزہ اور عصا کیا کرو گے؟ کہ بابا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ یا میں ہوں یا آپ ہے۔ ارے عصا پر سہارا کروں گا، نیزے سے آپ کا دفاع کروں گا۔ نہیں میرے لال، تمہارا میدان جنگ کربلا نہیں ہے۔ اے سید سجاد، یہ بے وارث بیویاں، یہ بے وارث بچے، یہ ننھی ننھی بچیاں، سجاد تمہیں ان کو لے کر کے جانا ہے، کوفے کے بازار میں جاؤ گے، شام کے دربار میں جاؤ گے۔ اے میرے لال تمہیں انہیں مدینے پہنچانا ہے، زمین حجت خدا سے خالی نہ رہے۔ جملہ لکھا ہے، اس کے بعد امام حسین نے جناب سید سجاد کو سینے سے لگایا، سینے سے لپٹا کے بہت روئے حسین، اے میرے لال خدا حافظ۔ ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ امام حسین کے دل پر کیا گزری اور امام سجاد کے دل پر کیا گزری۔ باب جا رہا ہے، باہر آئے باہر آئے۔ اے زینب
کوئی پرانا سا لباس دے دو. ایتینی بالثوب العتیق، کوئی کوہنا سا لباس لے آؤ. بھیا وہ کیا کریں گے؟ کہا زینب پہننا چاہتا ہوں اس کے نیچے کہ دشمن اگر ہمارا لباس اتارے تو برا نہ سمجھ کے چھوڑ دے. رخصت کیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا بہت دیر سے خیمہ حسینی سے حسین باہر نہیں آئے. اب جو میں نے غور سے دیکھا کچھ نزدیک ہوا، جب منظر دیکھا کبھی پردہ اٹھتا ہے کبھی گر جاتا ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی گر جاتا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ حسین ابن علی خیمے سے نکلنا چاہتے، بچے پیروں میں لپٹ جاتے ہیں. مولا زاروں کو تار گریا کر رہے ہیں. یہ سمجھ نہیں سکتا کوئی بچوں کے لیے سخت ہے کہ میدان میں تنہا ہے، یا حسین ابن علی کے لیے سخت ہے بچوں کو تنہا چھوڑ رہے ہیں. ایک ایک کو جناب زینب کے حوالے کیا. اے بہنا ان بچوں سے خبردار، اے زینب ان سے خبردار رہنا. جناب زینب کی حالت غیر ہے، تحمل نہیں کر پا رہی زینب، بہت زیادہ بے چین ہے ثانیہ زہرا. صبر کرو زینب. کیسے صبر کرو بھیا؟ نانا گئے تو اماں تھی، اماں گئے تو بابا تھے، بابا گئے تو بھیا حسن تھے، بھیا حسن گئے تو آپ تھے. اے بھیا اب آپ کے پاس زینب کیا کرے؟ مقتل کے جملے ہیں. جناب زینب کا ہاتھ پکڑا امام حسین نے، لے کر کے کنارے آئے، تنہائی میں لے کر کے آئے جناب زینب کو. بہن اپنے آپ کو سنبھالو زینب. اے زینب جو تمہاری کیا کیفیت ہے؟ ابھی تمہیں بڑے مار کے سر کرنا ہے. انگشت شہادت سے قلب زینب پر اشارہ کیا حسین نے، قلب زینب پر اشارہ کیا حسین نے. زینب کا دل سنبھلا. اگر امام حسین بغیر سہارا دیے چلے جاتے زینب تڑپ کے مر جاتی فراق حسین میں. خیمے سے باہر آئے، خیمے سے باہر آئے، نظر آ یمیناً و شمالا. کبھی داہنی طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا. جب کوئی نظر نہ آیا تو آواز دی، این این مسلم ابن عقیل، این این حانی ابن عروہ، این این حبیب ابن مظاہر. کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا. لہجہ بدل گیا حسین کا. آواز دی، یا فرسان الحجا و یا ابطال الصفا. ارے میرے شہ سوارو، ارے میرے بہادروں کیا ہو گیا؟ مالی انادیکم فلا تجیبونی. ارے میں پکار رہا ہوں، تم جواب نہیں دے رہے. عجب نہیں لاشیں تڑپنے لگے ہم. مولا موت نے مجبور کر دیا، مولا موت نے مجبور کر دیا. کہتے ہیں ایکم یقدم جوادی. ارے تم میں کون ہے جو میرے گھوڑے کو لائے؟ امام حسین کی بے کسی کو محسوس کیا. خیمے کا پردہ اٹھا کے بہن نکلی. اے بھیا اگر عباس نہیں ہے تو مایوس نہ ہونا، آج زینب سوار کرے گی. گھوڑے کو لے کر کے آئیں زینب، رکاب تھام کے کھڑی ہوئی. بھیا خدا حافظ. امام حسین پشت فرس پر بیٹھے، چند قدم چلے تو کہا بھیا ذرا ٹھہرو، بھیا ذرا ٹھہرو. کیا ہوا زینب؟ کہا اماں نے کہا تھا جب حسین کو میدان میں بھیجنا تو میری طرف سے گلے کے بوسے لے لینا.
راہوار چلا، حسین کا گھوڑا میدان کی طرف چلا، مقتل کے فقرے پڑھ رہا ہوں، ابھی کچھ دور گئے تھے مولا کہ کانوں میں ایک آواز آئی، جیسے کوئی کہہ رہا ہے بابا ذرا آہستہ، بابا ذرا آہستہ۔ اب جب مڑ کر کے دیکھا 3 سال کی بچی، دوڑتی چلی آ رہی ہے، بابا ٹھہرو، بابا ٹھہرو۔ لجام فرس کو کھینچا، گھوڑا ٹھہرا، بچی قریب آئی، اے بابا کیا موت کے لیے آمادہ ہو گئے؟ کہا میری بچی جس کے گھرانے کا ہر شخص قتل گاہ میں ہے وہ کیسے موت کے لیے آمادہ نہ ہو؟ بچی کہتی ہے بابا اگر جا رہے ہیں تو جائیں، لیکن جانے سے پہلے میری آخری تمنا پوری کر دیں۔ مقتل کے جملے ہیں یہ کہ میری لاڈلی بتا کیا ہے؟ اے بابا ایسے نہیں، گھوڑے سے اتر آئیے۔ اتر آئے، بابا خاک پر بیٹھ جائیے، بیٹھ گئے۔ جملے ہیں مقتل کے جو عرض کر رہا ہوں، خطابت نہیں ہے۔ خاک پر بیٹھ جائیے، بیٹھ گئے، آ کر کے گود میں بیٹھی، حسرت بھری نظروں سے امام حسین کے چہرے کو دیکھا۔ امام حسین اپنی لاڈلی کو دیکھ رہے ہیں، بڑی پیاری ہے یہ بچی حسین کو، بہت عزیز ہے یہ بچی حسین کو۔ دیکھ رہے ہیں کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے بابا بابا میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیریے جیسے یتیموں کے سر پر۔ سر پر ایسے ہاتھ پھیرو جیسے یتیموں کے سر پر پھیرا جاتا ہے۔ حسین نے سینے سے لگا لیا، ارے ابھی میں زندہ ہوں، تجھے احساس یتیمی ہو گیا۔ خیمے تک پہنچایا، میدان میں آئے، بس آخری فکرے مجلس تمام ہو گئی، میدان میں آئے، باقی شام غریبہ میں آئے، اتمام حجت کیا، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ اللہ اللہ، وارث کائنات، حاکم کائنات، وقت کا امام ہے یہ، پوری کائنات حسین کے کنٹرول میں ہے، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا بیٹا ہوں، تم نے مجھے بلایا ہے تو آیا ہوں۔ اتمام حجت کر رہے ہیں، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ کیا میں نے کسی حلال کو حرام کر دیا؟ کہتے نہیں۔ کیا کسی حلال کو حرام کر دیا؟ مجمع کہتا ہے نہیں۔ فَبِمَا تَسْتَحِلُّونَ دَمِي، ارے پھر میرے خون کو حلال کیوں جانتے ہو؟ جملہ سنیں گے آپ، حسین بغضاً لِأَبِيك، تمہارے باپ کے بغض میں تمہیں قتل کر رہے ہیں۔ اتمام حجت کیا، عمر سعد سے خطاب کیا، عمر سعد تم لوگوں نے بلایا تھا، ہم آئے ہیں، اگر گوارا نہیں ہے تو ہم واپس سے لے جائیں۔ کہا نہیں، ممکن نہیں ہے، اگر لڑنا ہی چاہتے ہو تو پانی پلا دو، پیاسا بہت ہوں۔ لقد نشفت کبدی من الظما، میرا جگر پیاس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کہتا ممکن نہیں ہے۔ کہا اچھا پھر ہم اکیلے ہیں، ایک ایک کر کے آؤ لڑو۔ کہاں یہ ممکن ہے؟ ایک ایک کر کے آتا رہا، ایک ایک کر کے آتا رہا، ذوالفقار کو نیام سے نکالا، حسین ابن علی نے جو بھی سامنے آیا فی النار ہوا۔ کچھ دیر کے بعد عمر سعد کہتا نہیں نہیں، اس طرح قابو نہ پا سکو گے، یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، سب مل کر کے حملہ کرو۔ فوج نے مل کر کے حملہ کیا، حسین ابن علی نے اپنے آپ کو کعبے پر لیا، میسرے پر گئے، میمنے پر الٹ دیا، میمنے پر آئے، میسرے پر الٹ دیا۔ راوی
کبھی کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا ایسا کوئی مظلوم، ایسا پیاسا، ایسا غمزدہ لیکن اس طریقے سے حملہ کرے، فوجیں بھاگ رہی ہے۔ مولا کے سامنے سے فوجیں بھاگ رہی ہیں، آواز آ رہی الامان الحفیظ، اور جب کوئی بھاگتا ہے تو کہتے ہیں ارے بھاگتے گاؤ، تم نے میرے اون محمد کو قتل کر دیا، تم نے میرے قاسم کا لاشا پامال کر دیا، تم نے علی اکبر کے سینے کو چھلی کر دیا۔ جنگ کرتے کرتے آسمان سے ایک ورقہ گرا جس پر لکھا تھا یا حسین ما حتمنا علیک الموت وما الزمنا علیک الشہادہ، اے حسین ہم نے تم پر موت کو حتمی نہیں کیا، شہادت کو لازمی نہیں کیا، اگر ان کافروں کو ان فاجروں کو ہلاک کرنا چاہتے ہو زمین و آسمان کے درمیان ملائکہ آگ کا گرز لیے ہوئے تمہارے امر کے منتظر ہیں۔ ورقے کی پشت پر اس وعدے کا تذکرہ تھا جو حسین ابن علی نے بچپن میں کیا تھا، سمجھ لیا ورقے کو پھینک دیا، آواز دی اے میرے مالک وددتو ان اقتلا واحییا 70,000 مرہ، اے پروردگار میں دوست رکھتا ہوں کہ تیری راہ میں 70,000 مرتبہ قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ سیما اذا کانا فی قتلی نصرت و دینک و حفظ و ناموس شرعیک، خصوصیت سے اس وقت جب میرے قتل سے تیرا دین بچ رہا ہو، تیرے شریعت کی ناموس محفوظ ہو، تلوار کو نیام میں رکھا، پشت فرس پر جھوم رہے حسین۔ بھاگی ہوئی فوجیں پلٹیں، چاہتے ہیں کچھ دیر انتظار کرے، تھوڑا سا سستا کے پھر حملہ کرے، ایک تیر سہشوبہ حسین کے شکم پر لگا، گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، گھوڑے کے گردن میں باہیں ڈال دیں، عجب نہیں کہا ہو اس پہ با وفا مجھے وہاں پہنچا دے جہاں اماں منتظر ہے۔ آخری فقرہ مجلس تمام، ذوالجناح ایک جگہ پر لے کر کے چلا اور ٹھہرا، حسین ابن علی نے غور سے زمین کو دیکھا، پشت فرس سے زمین پر آئے، گر کر کے کھڑے ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے جب تک مولا سے کھڑا رہا گیا بیٹھے نہیں، جب تک بیٹھا گیا لیٹے نہیں۔ ہاں عزیزو ابھی کھڑے کھڑے جنگ کر رہے ہیں۔ عمر سعد نے آواز دی ارے تیروں کی بارش کرو، 4000 تیر انداز، 4000 تیر اندازوں نے حسین کو گھیرا، تیروں کی بارش شروع ہوئی، ادھر سے تیر ادھر، ادھر سے تیر ادھر، حسین درمیان میں خاک پر گرے۔ کسی میں طاقت نہیں ہے جو مولا سے قریب ہو جائے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا کسی انسان کو جو اس طریقے سے جس کا چہرہ چمک رہا ہو، جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے ایسے حسین کا چہرہ چمک رہا ہے، آنکھیں بند ہیں حسین کی۔ اچانک امام حسین نے سینے پر وزن محسوس کیا، آنکھوں کو کھولا، کون کم میں ہوں شمر، بس آخری فقرہ میں ہوں شمر کا ذرا سر سے امامہ تو ہٹا، یہ کپڑا تو ہٹا سر سے کپڑا ہٹایا۔ صدق جد رسول اللہ، میرے جد رسول خدا نے سچ کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ حسین تیرا قاتل مبروز ہوگا۔ بگڑ گیا، امام حسین کو پلٹ دیا، کہتا پشت گردن سے ذبح کروں گا۔ منتظر تھے حسین، جیسے پیشانی خاک پا گئی، گا کے گھر میں کربلا کو سمیٹا، پیشانی کو رکھ دیا، اے میرے پروردگار لا معبود سواک۔ خالی گھوڑا،
حسین ابن علی کا کچھ دیر امام کے گرد طواف کرتا رہا، کبھی تیر نکالتا ہے، کبھی دشمن کو ٹاپوں سے بھگاتا ہے۔ جب دشمن کچھ دور ہو چکے تو گھوڑا خیمے کی طرف چلا، بس جملہ سن لو مجلس تمام ہو گئی، خیمے کی طرف چلا۔ بچی نے باپ کے گھوڑے کی آواز پہچانی، جلدی سے سکینہ باہر آئی۔ اب جو آ کر کے دیکھا زین ڈھلا ہوا، پیشانی بخون، بیویاں لپٹ گئی۔ امام زمانہ کہتے ہیں میں اس منظر کو نہیں بھول سکتا جب خالی گھوڑا میدان سے آیا، ہر ایک نے اپنے باپ کو بے وارث محسوس کیا۔ بیویاں ذوالجناح سے لپٹی ہوئی، اے میرے وارث کے گھوڑے، میرے وارث کو کہاں چھوڑا؟ سکینہ قریب آئی گھوڑے کے، کہتی میرے بابا کے گھوڑے، یہ مجھے معلوم ہے کہ میرا بابا مارا گیا، تو خالی آیا ہے، مجھے پتا ہے میرا بابا مارا گیا،